اونٹ اور گیدڑ بہت اچھے دوست اور بہت اچھے چور بھی تھے۔ ایک دن دونوں دوستوں نے دریا کو پار کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کھانا چرانے کے لیے قریبی کھیت میں جا سکیں۔ گیدڑ تیر نہیں سکتا تھا، اس لیے اونٹ نے اپنے دوست سے کہا، میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ اور میں تیر کر دریا پار کر جاؤں گا۔ اور یوں گیدڑ اونٹ کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور مضبوط اونٹ جب وہ دریا پار کر گئے تو اونٹ اور گیدڑ کھیت کی طرف چل پڑے۔ جب وہ آخر کھیت میں پہنچے تو گیدڑ نے ایک مرغی کو چوری سے پکڑا، جبکہ اونٹ نے کچھ تازہ سبزیاں کھیت میں چھپ کر کھانی شروع کر دیں۔ لالچی گیدڑ نے جلدی سے اپنی مرغی کو نیچے گرا دیا اور اپنے دوست اونٹ سے کہا، جب میں کھانا کھاتا ہوں تو مجھے گانے کی عادت ہے، ابھی تم گانا مت گانا۔ اونٹ نے کہا جب وہ اپنی سبزیاں چبا رہا تھا، میں نے بھی کھانا کھایا نہیں، اگر تم گاؤ گے تو کسان تمہیں سن کے آ جائے گا، مجھے پہلے اپنا کھانا ختم کرنے دو، پھر تم گانا گا سکتے ہو جب ہم گھر واپس جائیں گے۔ لیکن گیدڑ نے اپنے دوست کی طرف توجہ نہ دی، وہ اپنی آواز کے بل بوتے پر گانا شروع کر دیا۔ کسان نے جلد ہی یہ گانا سنا اور ایک بڑی لاٹھی لہراتا ہوا اپنے گھر سے باہر نکلا۔ میں تمہیں چوری کرنے کی سزا دوں گا، غصے میں کسان نے کہا۔ چونکہ گیدڑ بہت چھوٹا اور پھرتیلا تھا، اس لیے وہ کسان سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن غریب اونٹ بہت سست تھا، وہ ابھی تک رات کا کھانا کھانے کے بیچ میں تھا اور اس لیے اس نے کسان کو اس وقت تک نہیں دیکھا جب تک بہت دیر نہ ہو گئی۔ غصے میں آنے والے کسان نے اپنی بڑی چھڑی کے ساتھ اونٹ پر چڑھائی کر دی اور بیچارے اونٹ کو اس کی ٹانگوں اور پیٹھ پر کئی ضربیں لگائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، جب اونٹ دریا پر پہنچا تو اس کی ہڈیوں میں درد ہونے لگا اور وہ اپنے دوست گیدڑ سے بہت پریشان ہوا۔ تم نے گانا کیوں گایا جب تمہیں معلوم تھا کہ کسان تمہیں سنے گا اور تم دیکھ سکتے تھے کہ میں بھی کھانا کھا رہا تھا؟ اونٹ نے پوچھا۔ کیونکہ یہ میری عادت ہے، گیدڑ نے اپنے حقیقت پسندانہ انداز میں جواب دیا۔ اب مجھے اپنی پیٹھ پر چڑھنے دو تاکہ ہم دریا کے پار اپنے گھر لوٹ جائیں۔ پھر اونٹ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دریا کے کنارے پانی میں چلا گیا اور گیدڑ کو اپنی پیٹھ پر لے کر دوسری طرف تیرنے لگا۔ جب اونٹ دریا کے اس پار آدھے راستے پر تھا، اس مقام پر جہاں پانی سب سے زیادہ گہرا تھا اور بہاؤ بہت تیز تھا، اس نے تیرنا چھوڑ دیا اور گیدڑ سے کہا، جب میں کھانا کھا لوں تو مجھے نہانے کی عادت ہے۔ گیدڑ نے التجا کی، میں تیر نہیں سکتا اور اگر تم نہاؤ گے تو میں ڈوب جاؤں گا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، اونٹ نے کہا، لیکن میں ہمیشہ کھانے کے بعد غسل کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اونٹ نے اپنی پیٹھ گہرے پانی میں نیچے کی، یہاں تک کہ گیدڑ اس کی پیٹھ پر سے گرفت کھو بیٹھا اور تیز دھار کے خلاف بے بسی سے ادھر ادھر ڈوبنے لگا۔ میری مدد کرو، مایوس گیدڑ نے پکارا، میں ڈوب رہا ہوں، میں ڈوب رہا ہوں۔ اونٹ نے گیدڑ سے پوچھا، کیا تمہیں افسوس ہے کہ تم اتنے خود غرض تھے اور مجھے کسان کے ہاتھوں مارا پیٹا؟ ہاں ہاں، مجھے واقعی افسوس ہے، گیدڑ نے کہا، اس سے پہلے کہ اس کا سر ایک بار پھر پانی کی سطح کے نیچے غائب ہو جائے۔ اونٹ کا دل نہیں تھا کہ وہ اپنے دوست کو دریا میں ڈوبتا دیکھے، چنانچہ اس نے گیدڑ کو پانی سے نکال کر اپنی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ پھر اونٹ باقی راستہ تیر کر دریا کے پار گیا اور کنارے پر چڑھ کر گرم گھاس پر چلا۔ گیدڑ کو احساس ہوا وہ بہت خود غرض ہے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میں اپنے کیے کے لیے بہت پشیماں ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تم مجھ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو گے۔ اور اونٹ نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آج مجھے تمہیں سبق سکھانا پڑا، لیکن زندگی میں اکثر عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ پھر دونوں دوست ہنسنے لگے اور گرم گھاس میں گھومنے لگے۔ گیدڑ نے اس دن ایک قیمتی سبق سیکھا تھا، وہ جان چکا تھا کہ کسی دوست کو دھوکہ دینا اچھا نہیں ہے اور اگر آپ کسی سے غلط کرتے ہیں تو کوئی آپ سے غلط کر سکتا ہے۔ یہ واقعی عدلے کے بدلے کا سبق تھا۔